السلام علیکم، پروگرام ڈی چوک کے ساتھ میں نسیم صدیقی۔ کہا جا رہا ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، ہر طرف بات ہو رہی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، یعنی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس این اے میں لائی جا رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے، اور وہ بڑے پر امید ہیں کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں اور ہم اس حکومت کو چلتا کریں گے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری کراچی سے ایک لاؤ لشکر ایک لانگ مارچ لے کے نکلے ہوئے ہیں، جو کہ 8 تاریخ تک اسلام آباد میں پہنچے گی۔ مولانا فضل الرحمان جو کہ سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے، وہ بھی بہت پر امید ہے کہ ہماری جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو آئے گی وہ بڑی کامیاب ہوگی، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب بھی بہت ایکٹیو ہیں، شہباز شریف صاحب بھی بہت ایکٹیو ہیں، یعنی کہ اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں وہ سب ایکٹیو ہیں۔ یہ تو ہو گیا انٹرنل معاملہ، لیکن باہر جو ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بڑا ایکٹیو ہے۔ اس نے سمندر کے اندر آبدوز چھوڑ دی، لیکن پاک فوج، پاک نیوی، پاک ایئر فورس ہر وقت چوکنا رہتی ہے اور دشمن کی جو میلی نظر ہے اس کو کبھی بھی پاکستان کے اوپر پڑنے نہیں دیتی۔ جی، ان تمام چیزوں پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق صاحب نے۔ سر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اس کے علاوہ احمد جواد صاحب جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن پولیٹیکل ایکسپرٹ تو ہیں ہی، لیکن ان کی ایک اور ایکسپرٹی بھی ہے، وہ ہے ایکسپرٹ سب میرین وارفیئر۔ ہم اس بارے میں ان سے کچھ پوچھیں گے۔ احمد جواد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ٹیلی فون لائن کے اوپر ہمیں صحافی عمر چیمہ صاحب نے جوائن کیا، جو کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم میں ایک نام رکھتے ہیں۔ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی گونج ہر طرف اٹھ رہی ہے، اور جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں اتنی ہی اس میں شدت آتی جا رہی ہے۔ کیا آپ لوگ اس کو لانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسیم صدیقی صاحب، آخر پی ڈی ایم اور باقی لوگ بھی جب اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ اب ہم نے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جو ایک جمہوری اور آئینی راستہ ہے اس حکومت کو ہٹانا ہے، اور اس کے لیے رابطے ایم این ایز کے ساتھ، پارٹیوں کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، اور اب ہماری لیڈرشپ یہ اعلان بھی کر چکی ہے کہ ہمارے پاس تعداد بھی پوری ہے، تو پھر یہ آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم روز اول سے تحریک عدم اعتماد لانے پہ کام کر رہے تھے۔ تمام اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے پہلے تو عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب تحریک لبیک نے یہاں دھرنا دیا تو ساری اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی ہوگی کہ یہ ایک بات غلط ہے، اور وہ دھرنا ناکام ہوا۔ اس کے بعد انڈین ایگریشن، اس میں پوری قوم اپوزیشن ساتھ کھڑی ہوئی۔ کرونا آیا، پوری اپوزیشن ساتھ کھڑی ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب اس سارے اجلاس سے تقریر کر کے اور یہ کہہ کر کہ میرا کوئی اور ضروری کام ہے، وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، اپوزیشن لیڈروں کی بات نہیں سنی۔ اب اس وقت کرونا کے حوالے سے تو قوم زندگی اور موت کے راستے سے گزر رہی تھی، اس سے زیادہ اہم کام کون تھا؟ پھر اس کے بعد جب اقتصادی معاملات خراب ہوتے دیکھے تو اپوزیشن کی تمام پارٹیوں، بالخصوص لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے، اپنا بلاول بھٹو زرداری نے اقتصادی چارٹر کی پیشکش کی، بلکہ بلاول نے تو یہاں تک نعرہ بھی لگایا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ تمام تعاون کرنے اور اس تعاون کا ہاتھ جھٹکنے کے بعد جب انہوں نے من مانیاں کی اور کرپشن کی ہر حد توڑ دی اور اپنے آپ کو پھر اس احتساب سے نکال باہر کیا، یعنی احتساب جو ہے نیب کا وہ صرف اپوزیشن کے لیے ہے۔ اب وزیر اعظم نے بھی اپنے آپ کو نکال لیا، یعنی گویا کرپٹ ہیں، ڈر تھا کہ اب نیب کا شکنجہ میری گردن میں نہ کسا جائے، پھندا۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ ان کی کابینہ کے ارکان جو ہیں ان کی گردن میں یہ پھندا پڑے گا، ان کے وزرائے اعلیٰ کے گردن میں پھندا پڑے گا، ان سب کو نکال لیا۔ اب وہ جو نعرہ تھا ریاست مدینہ، احتساب سب کے لیے، احتساب مجھ سے شروع کریں، وہ ختم کر دیا۔ اسی طرح سے معیشت تباہ ہو گئی۔ وہ ڈالر جو 100 روپے کا تھا آج وہ 180 روپے میں بھی بہت سے حوالوں سے نہیں ملتا۔ اچھا، اب آپ زراعت دیکھ لیں، کھاد نہیں ملتی، جو ملتی ہے تو 3 4 گنا مہنگی ملتی ہے۔ حکومت تو کہتی ہے کہ کسان بہت خوش ہے۔ کسان بہت خوش ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے 1600 روپے سے 1800 روپے گندم کی 200 روپے بڑھائی، لیکن جو اپنا کھاد تھی وہ آپ نے دیکھا کہ جو 5000 6000 کی بوری تھی وہ 12,000 روپے میں ملی۔ یہ یوریا کو دیکھ لیں، ڈیزل کی قیمت جو کسان استعمال کرتا ہے
اس کی قیمت 65 روپے سے 160 تک جا پہنچی. بجلی کے نرخ 3-4 گنا بڑھ گئے. اچھا یہ تو کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا کا یہی حال ہے, جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں, باہر جا کے دیکھ لیں, یورپ جائیں, امریکہ جائیں, پرائسز اسی طرح 200-300% بڑھ گئی. اور جب آپ نے کرونا کی بات کی تو WHO نے بھی کہا کہ پاکستان نے تو کرونا کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا, سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جس کی وجہ سے معاشی بحران نہیں آیا, اور جو غریب تھا, جو دیہڑی دار تھا, اس کی جو ہے دال روٹی چلتی رہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا پاکستان کے مقابلے میں 12-15 گنا زیادہ سخت, بلکہ میرا خیال میں 20 گنا زیادہ شدید اور مہلک انڈیا میں آیا. آپ کو یاد ہے ان کے ہاں تو بلکہ جو لاشیں جلانے کا کام ختم ہو گیا اور دفنانی شروع کر دی, حالانکہ ان کے مذہب میں جو ہندو مرتا ہے اس کی لاش کو جلایا جاتا ہے. ان کی GDP 8.5 ہے. باقی آپ نے حوالہ دیا ہے دوسرے ملکوں اور قوموں کا, ان کی کرنسی اور پاکستان کی کرنسی کا مقابلہ کر لیں. ان کی پر کیپیٹا یعنی فی کا آمدنی سالانہ کیا ہے, پاکستان سے تو بنگلہ دیش کی بھی 2 گنا سے 3 گنا ہے. چلو اس پہ آگے کرتے گفتگو. احمد جواد صاحب, آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ میں آخر میں لوں گا, کیونکہ آپ نے بڑا عرصہ PTI کے ساتھ گزارا ہے, پولیٹکس پہ بھی آپ کی بہت گہری نظر ہے. کیا وجہ ہے کہ لوگ PTI کو چھوڑ رہے ہیں, یا برا بھلا کہہ رہے ہیں, یا تبدیلی کے نعرے کو وہ سمجھ رہے ہیں ہمارا غلط فیصلہ تھا؟ اور یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ PTI کے جو MNAs ہیں وہ ڈیویٹ کر سکتے ہیں؟ ایک تو نسیم صدیقی صاحب, آج آپ نے جو میری ایکسپرٹیز کو جو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے, تو میں آپ کی اس کاوش کو جو ہے وہ ایک مثال سے جو ہے نا وہ میں دینا چاہوں گا. دیکھیں, جس طرح سب مرین کا ہوتا ہے کہ اس کا جو اصل اس کا جو افیکٹونیس ہوتی ہے اس کے چھپے رہنے میں ہوتی ہے, کہ وہ پانی کے نیچے ہو, نظر نہ آئے, اور اگر وہ ویزیبل ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے ایک بڑی مشکل صورتحال ہوتی ہے, اس کا بچنا جو ہے اس کے بعد. اسی طرح سے تحریک عدم اعتماد جو ہے آج کل, چونکہ میڈیا پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے کس تاریخ کو آ رہی ہے, اور PTI کا یہاں پہ کوئی ہے نہیں ہے اس لیے میں ان پہ کوئی سخت بات نہیں کہنا چاہتا, لیکن جو ان کا ایک ذہنی لیول ہے PTI کے ترجمانوں کا, چونکہ میں تو خود بہت قریب سے ان سب کو دیکھا ہوا ہے, تو وہ میڈیا ٹاکس وغیرہ میں آ کے جی ڈیٹ بتائیں ہمیں, منگل کو آ رہی ہے, بدھ کو آ رہی ہے, کس تاریخ کو آ رہی ہے, ڈیٹ بتائیں ہمیں, آپ تو اوپن بتاتے ہیں. دیکھیں, تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ہمیشہ ایک سرپرائز ہوتا ہے اپوزیشن کی طرف سے. ویلکم بیک. صدیق الفاروق صاحب, یہ جس طرح سینیریو ڈسکس ہوا کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے, کس کو پرائم منسٹر لے کے آئیں گے, اپوزیشن میں یہ بات طے پا گئی ہے؟ ابھی تک تو یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب متفقہ امیدوار ہوں گے. عمر چیمہ صاحب نے جو بات کی ہے اس کو آسان بناتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ جو PTI کا ووٹ دے گا عدم اعتماد کے حق میں, تو اس کے بعد اسمبلی ٹوٹ جانی ہے, تو اس کے خلاف ایکشن پھر ختم ہو جائے گا, بلا جواز ہو جائے گا, کیونکہ اس کی سیٹ تو اس وقت وہ لوز کرے گا جب اسی اسمبلی کے اندر, یعنی وہ اسمبلی کنٹینیو کرے. جب کنٹینیو کرے گی تو اسے پھر اگلے الیکشن میں یعنی اب اس کا چوائس ہوگا کہ میں اگلے الیکشن میں کامیاب ہوں. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ووٹ دینے ہی نہ آئے تو پھر ڈیفیکشن کلوز تو نہیں لگے گی. جب آپ ووٹ خلاف دیں گے تب تو ڈیفیکشن کلوز لگ سکتی ہے. اگر وہ آتے ہی نہیں تو ووٹ تو PTI کا کم ہو جائے گا, تو آپ کے فیور میں نہیں چلا جائے گا. یہ الگ بات ہے, لیکن سمپل میجارٹی تو چاہیے نا, یعنی 172 ووٹ تو چاہیے. اچھا, اس میں آپ کو 172 ووٹ چاہیے, یہ نہیں کہ آپ کے 161 ہیں ان کے خلاف 160 آتے ہیں. جیسے قانون سازی ہوتی ہے اور اس میں اکثریت زیادہ ووٹ اور کم ووٹ, یعنی کہ 341 کا ہاؤس ہے تو 172 ہونے چاہیے. یہاں تو 172 ووٹ چاہیے. اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا, تھوڑی سی بات اپنا ہم کر لیں. یہ انڈیا نے جو اپنی حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں, آپ کی ایکسپرٹی, آپ نے تو خیر مثال ہی شروع آبدوز سے کی تھی کہ اپوزیشن کی آبدوز پہلے انڈر واٹر تھی, اب پانی کے اوپر آتی جا رہی ہے. اور اسی طرح اپنا جو انڈیا حرکتیں کر رہا ہے, آپ کا بڑا تجربہ ہے, آپ رہ چکے ہیں نیوی میں بھی, یہ تھوڑا سا عوام کو بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے, انڈیا کیا کرنا چاہ رہا ہے, اور ہماری جو پاک افواج ہے, نیوی ہے, یہ کتنے چوکنے ہیں کہ یہ آبدوز کو ڈیٹیکٹ
کر لیتے ہیں؟ دیکھیں نسیم صاحب، ہمارا دیکھیں انڈیا کے ساتھ سائز کے حوالے سے تو مقابلہ ہی نہیں ہے. انڈیا ہم سے 5-6 گنا بڑا ملک ہے ہر لحاظ سے، اس کی افواج بھی جو ہیں. اس لیے ہمارا جو سروائیول ہے ہماری افواج کا بھی ایک ملک کے طور پہ بھی، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سمارٹ سلوشنز ہونے چاہیے، ہماری ایفیشنسی ہونی چاہیے، ہماری ٹریننگ اچھی ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے ایک چیز یہ تو ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ ویجیلنٹ ہیں، اور اپنی سرحدوں کی، چاہے وہ سرحدیں زمین کے اوپر ہیں یا سمندروں کے اوپر ہیں، ان کی وہ نگہبانی کر رہی ہیں. اور دشمن جب بھی کوئی ایسی چال چلتا ہے تو وہ پکڑی جاتی ہے. اب اس کا تھوڑا سا میں آپ کو نا ایک تاریخی پس منظر بتاؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جو خبر آتی ہے کہ پاک بحریہ نے دشمن کی آبدوز یا انڈین آبدوز کو پکڑ لیا، ڈیٹیکٹ کر لیا، اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیں 1971 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آج تک جو ایک واقعہ صرف ہوا ہے جس میں ایک سمرین نے، ایک آبدوز نے 2 شپس کو، وار شپس کو جنگ کے دوران تباہ کیا، وہ پاکستان کی سمرین ہے. وہ ہنگور سمرین ہے، اور اس کے جو کمانڈنگ افسر تھے وہ ایک لیونگ لیجنڈ ہیں، آج بھی ماشاءاللہ وہ زندہ سلامت ہیں، صحت مند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، وائس ایڈمرل احمد تسنیم. تو جب انہوں نے 3 وار شپس تھے، 2 کو انہوں نے تباہ کر دیا، تیسرا بھاگ گیا. اور لیکن جب آپ ایک دفعہ اٹیک کر دیتے ہیں تو آپ اپنی پوزیشن انڈیکیٹ کر دیتے ہیں. سمرین کی پرابلم یہ ہے کہ سمرین ایسے ہی ہے جیسے سڑک کے اوپر ایک گاڑی کی سپیڈ ہے اور ایک سپیڈ ہے جو فٹ پاتھ کے اوپر لوگ پیدل چل رہے ہیں. تو یہ وہی والا کمپیریزن ہے کہ سمرین کی سپیڈ بڑی کم ہوتی ہے، تو ڈیٹیکٹ ہونے کے بعد اب اس کا بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنی جلدی سے اس علاقے سے نکل نہیں سکتی. وہ نیچے تو جا سکتی ہے لیکن اس علاقے سے نکل نہیں سکتی. تو یہ ایک تاریخ ہے کہ پوری انڈین نیوی نے اس پورے علاقے کو جو ہے انہوں نے انڈر مانیٹرنگ ڈال کے اور اپنی تمام شپس کو ہنگور کو ڈھونڈنے پہ لگا دیا، کیونکہ ان کے 2 جہاز. آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں، آپ کو تھریٹس بھی آتی ہوں گی، سوشل میڈیا پہ بھی ٹرولنگ ہوتی ہے. سوشل میڈیا پہ بہت سارے صحافیوں کے خلاف، سیاستدانوں کے خلاف بھی بات ہوتی ہے. تو اگر اس کے لیے یہ پیکا کا قانون لایا جا رہا ہے، آپ اس میں کیا حکم سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو اس طرح کے قوانین ہیں زیادہ تر جو بنائے جاتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے اوورال میڈیا کے حوالے سے، ابھی تو سوشل میڈیا پر بھی کافی بات ہوتی ہے نا، جو ایک مین سٹریم میڈیا، ٹریڈیشنل میڈیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی بات ہوتی تھی کہ فلاں قانون لایا جائے اور ہم یہ چاہتے ہیں، اور اصل میں اس کی وجہ سے جو ایک اچھے جرنلسٹ ہیں وہ بھی بدنام ہو رہے ہیں. انفیکٹ ان کا معاملہ انٹینشن کیا ہے کہ یہ کس لیے چاہ رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس صدر من اللہ نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے گند صاف کرنا تو سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ان کو اگر وہ اس چیز پر تیار ہو جائیں تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اور انفارچونیٹلی اس معاملے میں پی ٹی آئی خود ٹرینڈ سیٹر ہے. انہوں نے جس طرح کے کام کیے ہیں، اپنے جو مخالفین ہیں ان کو جس طریقے سے ہراس کرتے ہیں، ٹرولنگ کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سبمٹ بھی کر جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی وضاحتیں دیتے رہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم یہ ہیں، ہم فلاں کے ساتھ نہیں ہیں. تو ان کا مقصد اب یہ ہے کہ چونکہ وہ پہلے باتیں تھیں وہ اپوزیشن میں تھے، اب وہ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں، تو اب ان کو ہیٹ اور زیادہ فیل ہوتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی سوال نہیں اٹھنا چاہیے. اور جو ہے یعنی کہ ہم یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر پہلے جب خود اپوزیشن میں تھے تو پرائم منسٹر کی کتنی عزت کرتے تھے، اور اب جو خود وزیر اعظم بنے ہیں تو کتنا وہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم کتنا محترم ہوتا ہے، اور دیکھیں وہ فلاں آدمی نے یہ بات کر دی ہے. تو یہ کم از کم اس کا سلوشن نہیں ہے، یعنی کہ وہ سلوشن ان کے لیے ہو سکتا ہے مخالفین کی آواز بند کرانا، لیکن جو یہ بظاہر باتیں بتا رہے ہوں یہ ان کا قطعاً مقصد نہیں ہے. اور اگر یہ ہوتا تو اور لوگوں کو قائل ہی کر لیتے. کوئی بندہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. ان کا اپنا جو ٹریک ریکارڈ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے میڈیا کو آہستہ آہستہ گریجولی بالکل خاموش کرایا ہے، جو اپنے مخالفین ہیں یا جو کریٹک ہیں ان کو کس طرح میڈیا سے آؤٹ کرایا ہے. تو اب ان کو یہ سوشل میڈیا سے بھی آؤٹ کرانا چاہ رہے ہیں، اور چاہ رہے ہیں کہ ایک طرح کی ہراسمنٹ ہو، لوگ بات نہ کریں اور پھر یہ بعد میں کہیں جی کہ اگر کوئی بات ہوتی تو لوگ ادھر بھی کر رہے ہوتے. صدیق الفاروق صاحب، اپوزیشن نے شور تو بہت مچایا ہے کہ یہ ایک کالا قانون ہے، ڈریکونین لا ہے، لیکن آپ نے کوئی سجیشنز تو کوئی دی نہیں ہے.
اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 2016 میں جو ہے وہ یہ پیکا جو ہے انوشا رحمان تھی اس وقت وہ لے کے آئی تھیں. دیکھیے اگر غلطی کوئی بھی کرے، غلطی تو غلطی ہے نا، اس کی اصلاح ہونی چاہیے بجائے اس کی کہ اس کو مزید آپ سخت کر کے اپوزیشن کے اور میڈیا کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کریں، جس سے ان کے اپنے اٹارنی جنرل نے جو ہے وہ کیا کہا جی، انہوں نے کہا کہ یہ ڈریکونین لا نہیں، اگر یہ امپلیمنٹ ہو گیا تو یہ بڑی بھیانک فارم میں ہوگا. پہلے تو انہوں نے ڈریکونین لا کہا اور پھر یہ کہا کہ اگر یہ امپلیمنٹ ہو گیا تو اس کے بڑے بھیانک نتائج ہوں گے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر حکومت کے اندر لوگ اسے یہ محسوس کر رہے ہیں، اور پھر دوسری جیسے چیمہ صاحب نے کہا، یہ ان کا عمران خان صاحب کا دورہ معیار ہے، وعدے کرنا مکر جانا، یو ٹرن لینا، پھر یو ٹرن کے حق میں یہ دلیل دینا کہ جو وہ تو بڑا لیڈر ہی نہیں ہے جو یو ٹرن نہ لے. اسی طرح سے میں نے جیسے کہا تھا کمٹمنٹس انہوں نے کتنی قوم کو دھوکے دیے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں 350 ڈیم بنا دوں گا، وہ 8.5-9 سال ہونے والے ہیں، ایک ڈیم نہیں بنا. کے پی کے میں آپ دیکھ لیں، وہاں انہوں نے احتساب شروع کیا، پھر احتساب کو 1 ارب روپے 98.5 کروڑ روپے خرچ کر کے، جب وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ انہی کے خٹک صاحب جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے اور ان کے وزراء پر ہاتھ ڈالنے لگا، انہوں نے وہی توڑ دیا. اور یہاں میں نے جیسے کہ ذکر کیا، اب جب یہ دیکھا کہ میں شاید وقت سے پہلے چلا جاؤں یا اگر پورا بھی کیا تو پھر میں نے جو کچھ کیا ہے یہ نیب کا پھندا میرے گلے میں پڑے گا، فوراً آرڈیننس کے ذریعے اپنے آپ کو. اچھا ٹائم میرے پاس بالکل شارٹ رہ گیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوگی؟ جسٹ ان 2 words. دیکھیں جی، میں اپنے اللہ رب العزت سے مجھے امید ہے کہ اس عوام اور ہمارے ملک کے مفادات جس حد تک برباد کر دیے گئے ہیں، ان کو جتنا نقصان پہنچا ہے، تو یہ انشاءاللہ اللہ مدد فرمائیں گے اور یہ احمد کامیاب جواد صاحب آپ بتائیے جسٹ 2 words کہ کامیاب ہوتی نظر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے عمران خان کی حکومت کا جانا ناگزیر ہے، اور اس کا جمہوری اور آئینی طریقہ تحریک عدم اعتماد ہے. اور مجھے امید ہے کہ اپوزیشن ایک اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ آئے گی، اور جن لوگوں کا ضمیر جو ہے وہ جاگ چکا ہے پی ٹی آئی کے اندر، انہیں اس کو سپورٹ کرنا. آپ نے دیکھا جس طرح ہم نے مہمانوں سے گفتگو کی، بات ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ہو رہی ہے، تو اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اوپر یقین رکھتی ہیں کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں، اور آنے والے دنوں میں وہ نمبر گیم جو ہے وہ شو کر دیں گے، اور اسمبلی کے اندر جو ہی نو کانفیڈنس کی موو ہوگی اس کے بعد کامیابی جو ہے وہ اپوزیشن کے قدم چومے گی. ہم نے کچھ ورژن لینے کے لیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی فون کیا، ایم این ایس کو اور ان کے رہنماؤں کو، لیکن شاید کوئی بزی ہیں، وہ فون نہیں اٹھا پا رہے. ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی اسٹوڈیو میں دعوت دیں، اور دعوت کے بعد جب وہ یہاں پہ آئیں گے تو ہم ان کا موقف بھی لیں گے. دوسری طرف جب بات ہوئی بھارت کی سب میرین کی، تو بھارت اپنا گھناؤنا کھیل کھیلتا رہے. پاکستان کی افواج بری ہو، بحری ہو یا ایئر فورس ہو، وہ ہمیشہ چوکنے ہیں. انہوں نے ہمیشہ جب بھی دشمن نے بری نیت سے پاکستان کی طرف دیکھا تو ان کے دانت کھٹے کیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.